مخلوق بھی ابتدا بھی ہے، مخلوق بھی انتہا بھی ہے۔ فرمایا اس واسطے کا تہاڈا ذکر میں مخلوق میں ذمہ لایا ہی نہیں، اس واسطے کہ تہاڈے ذکر کی بلندی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تسی آکھو نا ڈوبا سورج واپس آ جائے، اسی موڑ دیساں، اسی موڑ دیساں۔ تسی آکھو نا چند تروڑ دیو، اسی تروڑ دیساں۔ تسی آکھو درخت جھک ونجن، اسی جھکا دیساں۔ تسی آکھو پتھر سلام پڑھن، اسی سلام پڑھوا دیساں، سلام پڑھا دیساں۔ تسی آکھو ابو لہب دے بیٹے درندہ چیر دے رہے، اسی چرا دیساں، اسی چرا۔ محبوب جو ہوئے خلیل ہونا جساں اللہ تعالیٰ سب کچھ گن کے اپنا پیار عطا کرے نا، خلیل ہونا اللہ تعالیٰ جس کو سب کچھ گن کے اپنا پیار عطا کرے نا، اور حبیب ہونا جساں سب کچھ دے کے اللہ اپنی محبت عطا کرے۔ اے روح الامین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، اے یہ میرا عقیدہ بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه، رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ بحمد و ثناء، اور حضور پر نور شافی یوم النشور سید سروراں حمی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہربار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب القدر بزرگوں دوستو، پچھلا جمعہ سورہ والضحیٰ اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے، اور اس جمعہ تے سورہ علم نشرح، اس کا نام سورہ الانشراح بھی ہے، سورہ شرح بھی ہے، علم نشرح بھی ہے۔ سورہ علم نشرح اتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے جمع متکلم کا لفظ استعمال کیتا، ایک ہونا واحد متکلم، ایک ہونا جمع متکلم، فرق کے ہوئے واحد ان جو نا حق اللہ میں، اور جمع اسی، جمع کنے استعمال ہونا اسی یا اساں اے کم کیتا، اے جمع دسیگا جڑا استعمال ہونا، اور اے لفظ جتھے جتھے استعمال ہویا نا قرآن وچ اللہ تعالیٰ جڑا اپنے بارے استعمال کیتا، وہ کوئی بہت بڑے کام من جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ اے لفظ کی کیتا استعمال کیتا۔ الم نشرح لک صدرک، اس معنی کیوے اے حبیب اساں تہاڈا سینہ کھول دیتا، اساں تہاڈا سینہ فراغ کر دیتا، سینہ کیا کر دیتا؟ فراغ کر دیتا، کھول دیتا۔ اور باقی آیات دیکھو، انا آتیناک الکوثر، اتھی بھی جمع دسی گا، جمع دا لفظ اے حبیب اساں تساں خیر کثیر عطا کر دیتی۔ بات رب کے فرمانا جمع دے لفظ دینا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب اساں تساں سارا جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجا۔
بات اللہ تعالیٰ کی فرمانا جلے قرآن نازل فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اے حبیب اسا تواڈے تے کتاب نازل فرمائیے اور اسی خود اس کی حفاظت کرنے آئے۔ اس تو کی پتہ چلا جتھے بڑے بڑے کام نا اتھے اللہ تعالیٰ نے جمع دا لفظ کی کیتا، اپنے بارے استعمال کیتا، اے حبیب اسا تساں رحمت بنا کے بھیجا، اے حبیب اسا تساں خیر کثیر عطا کیتی، اور اے حبیب اسا تواڈا سینہ کھول دیتا۔ الم نشرح لک صدرک، چونکہ حضور علیہ السلام مکے دے کافر ہے نا، وہ تکلیفاں دینے، وہ گل گل تے پریشان کرینے، حضوراں بھی پریشان کرینے، حضور دے غلاماں بھی پریشان کرینے، تے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دیتی تسلی واسطے، اے حبیب تسلی رکھو، الم نشرح لک صدرک، اسا تہاڈا سینہ کھول دیتا۔ اور حضور علیہ السلام دی حدیث بھی ہے، امام حاکم بھی مستدرک کی فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندیاں دے دل دے اندر، جس بندے دے دل دے اندر نور داخل کرے نا اس کا سینہ کھول دینا، اس کا سینہ کیا کر دینا؟ کھول دینا، اس کا سینہ فراغ ہو گیا نا۔ صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ دے کھول دینے دی، فراغ ہو جانے دی علامت کی وے، نشانی اور پہچان کی وے؟ کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے دا سینہ اللہ تعالیٰ فراغ کر دینا، اس دے اندر اپنا نور داخل کر دینا، اس دی پہچان ہے وے کہ او انسان آخرت دی تیاری دی وچ مصروف ہو گیا نا، آخرت دی تیاری دی وچ مصروف ہو گیا نا، اساں اے اندازہ ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ دی طرف توفیق کے میں ہو گیا نہیں، نصیب ہو گیا نہیں، توفیق مل گیا نہیں، اساں اندازہ ہو گیا نا کہ اتنے ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، وہ یقین اس درجے پہ پہنچ جانا کہ آخرت دی تیاری شروع کر دینا۔ اور بات تسی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا، ذرا توجہ نہ میری گلاں سنیا کرو، سر شور تو میں کوئی ہونی کوئی نہیں، لیکن علمی گلاں ہونیاں اگر توجہ نہ سنو تا ساڈے علاقے کے لوگ ہیں نا سر پسند کریں نے، سورج بھاویں کچھ بھی نہ ہوئے، شعر ہوئے تے شعر بھی ہنجے عام جے ہوئے تے سرے تے ہاتھ ہوسی، بھاویں سمجھ آئیے تے بھاویں نہیں آئی، جس قرآن حدیث بولا جا رہا ہوئے، سمجھایا جا رہا ہوئے، تو سبحان اللہ بھی آقا کرو، مسکرائے بھی کرو، داد بھی دیتی کرو، میرا سینہ کھول دے، ادھے مانگ رہے ہیں یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ادھے موسان ادھے حبیبن فرمایا علم نشرح لک صدرک، حبیب اسا سینہ کھول دیتا۔ اور فرق چیک کرو نا، ایک سائڈ پہ نبی مانگ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ حضور نے منگے نہیں، رب خود عطا کر دیتا، رب خود کی کیتا عطا کر دیتا۔ فرمایا آگے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، فرمایا او بوجھ اسا تہاڈے تو اتار دیتا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس کی وجہ تو تہاڈی کمر جھک گئی، تہاڈی کمر جھک گئی۔ اور مفسرین نے تو یہ لکھا ترجمے سے جس نے آپ کی کمر کو گراں بار کر دیا۔ اور اگر میں ایک ترجمہ پڑھا تہاڈے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ آپ سے اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو گراں بار کر دیا، تو تمہیں کوئی سمجھ نہیں آنی، تو میں اپنی پنجابی چیز آنا کہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ اتار دیتا جس تہاڈی کمراں جھکا دیتے یا، جس تہاڈی پشتاں کمراں کے کر دیتے یا جھکا دیتے یا۔ اور اس بھی کمراں جھکا دین تے کیڑا بوجھ مراد ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور تو اتار دیتا؟ مفسرین نے اس 6-7 تفسیراں بیان کی۔ پہلے تو مفسرین نے یہ لکھا کہ اس بول تو مراد دے کہ حضور علیہ السلام دی جڑی قوم قریش، چونکہ وہ یہ دعویٰ کرنے کہ اسی حضرت ابراہیم دے دین دے اتے ماں، حضرت ابراہیم دے دین دے اتے ماں، اور کم اس دین دے مطابق نہیں کریں گے، کہ حضور علیہ السلام دے دل وچ بڑا قلق ہونا ہے، بڑا رنج ہونا ہے کہ آخر من کہ اسی دین ابراہیم دی پیروی کرنے ہیں، حالانکہ بتوں دے سامنے سجدے وچ گرے ہوئے، تم اس دے مطابق نہیں کریں گے۔ تے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن وچ آیت نازل فرما دیتی قریش واسطے، فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تسی ابراہیم دی ملت دی اتباع کرو، جے اگر تسی آخنے ہو اسی دین ابراہیم دے ماں گویا وہ حضور تے کلے گیا، اے آیت اتار کے اللہ تعالیٰ نے او بوجھ اتار دیتا، او بوجھ کی کر دیتا؟ اتار دیتا۔ ایک اے مفسرین نے لکھا۔ دوسرا ہے کہ کفار حضور علیہ السلام بڑیاں تکلیفاں دینے،
بڑیاں پریشانیاں دینے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے فتوحات دکھائیاں، جہڑیاں فتوحات اللہ تعالیٰ انہاں نصیب کرے سی، اور آپ نے غلامہ حضرت ابوبکر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی کرے سن، عطا کرے سن، او فتوحات بھی کھا کے محبوب آئی تو او ویلا یہ پریشان کر رہے ہیں۔ ایک او ویلا بھی اسی کہ تسی کسوا اونٹنی دیتے سوار ہو سو، مکہ فتح ہو رہا سی، سارے تہاڈے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو سن، سر جھکا کے کھڑے ہو سن، ایک بشارت دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کو بوجھ کے کر دیتا، اتار دیتا۔ بعض مفسرین نے لکھا اس تو یہ بھی مراد ہو سکتا جب حضرت ابو طالب اس دنیا چو چلے گئے، پہلے ہر معاملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا آپ کے کرے نے دفاع کرے دے، جب اس دنیا تو آپ تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دفاع کرنے والا بندہ کوئی نہیں، سارا مکہ دشمن ہے اور تکلیفیں دے رہے ہیں، حضور معاذ اللہ مجنون کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی گلاں کر رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نا معراج کرا کے، کس طرح معراج کرا کے عرش پہ محبوب بلا کے وہ بوجھ اتار دیتا، وہ بوجھ کی کر دیتا، اتار دیتا ہے محبوب اے مکہ دے اندر تو ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، اسی تو ہمیں عرش تے بلا کے تاری عزتاں ظاہر کر رہے ہیں، تاری عزتاں کی کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں۔ اگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اے تو آج تو ہمیں تکلیفاں دے رہے ہیں نا، سو اسا تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر بلند کر دیتا، تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر بلند کر دیتا۔ اور اس دنیا دے وچ اگر کوئی مہمان کسی دے گھر جائے اور جا کے آکھے کہ جی میں آیا تہاڈے واسطے، میں گل سمجھے پر میرا مقصد کھانا نہیں ہے، میرا مقصد پینا نہیں ہے، میرا مقصد گھر دے اور بندوں کی ملاقات نہیں ہے، کہ بندہ ون کے آکھے کہ جی میں آیا صرف تہاڈے واسطے، صرف تہاڈے واسطے، تے اتنے رب کی فرما رہا اسا ذکر بلند کر دیتا تہاڈے واسطے، اسا تہاڈا ذکر بلند کر دیتا تہاڈے واسطے۔ ہوں مہمان جہاں کسی کے گھر گیا اور جا کے کہہ رہا جی کہ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں کس واسطے آیا، تہاڈے واسطے، تہاڈے لئی میں آیا، اگر جس واسطے بندہ گیا وہ آخے جی اے کم کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، انج کرنا، انج کرنا، کیا جیڑا بندہ گیا ہی اس واسطے اس کی گل منے سی یا نہ منے سی، منے سی یا نہ منے سی، واقع منے سی، گیا جی اس واسطے اس کا محبوب ہے۔ تے رب فرمایا اے حبیب اسا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا، اور بعض اوقات ان ہوسی نا جو تسی آکھسو، جو تسی آکھسو اسی انج کر دے ساں، تسی آکھسو نا ڈوبا سورج واپس آ جائے اسی موڑ دے ساں، اسی موڑ دے ساں، تسی آکھسو نا چند تروڑ دے ہو اسی تروڑ دے ساں، تسی آکھسو درخت جھک بنن اسی جھکا دے ساں، تسی آکھسو پتھر سلام پڑھن اسی سلام پڑھوا دے ساں، سلام پڑھا دے ساں، تسی آکھسو ابو لہب دے بیٹے درندہ چیر دے رہے اسی چرا دے ساں، اسی چرا محبوب جی ہوئے، محبوب جی ہوئے ہو، اور اسی تہاڈا ذکر بلند کیتا، اور ذکر بلند انج کیتا چاہے کوئی دور دا 14 صدیاں تو بعد وہ بھی ممبر تے بہ کے آپ دا ذکر کر رہا، وہ بھی ممبر تو بہ کے آپ دا کر رہا، اور چاہے وہ جس ممبر دے سامنے بہ کے تانوں سنا وہ بھی آپ کی تعریف کر رہا۔ انسان ہم نا انسان کے بارے سنو نا بعض اوقات تو وہ بڑا اچھا نظر ہونا، وہ بڑا اچھا نظر ہونا، لیکن نیڑے جاؤ تو گل انج نہیں ہونی کہ جی ایسا تو بڑا چرچا سنا ہے جی، ایسا بڑا سنا ہے جی بڑا چنگا بندہ، لیکن نزدیک گئے تھے وہ گل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو چلے گئے 1500 سال ہو گئے، اب بھی کوئی بولے شیخ سعدی ایران آئے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اے روح الامین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، اے یہ میرا عقیدہ بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
آج 1400 سال تو بعد یہ لوگ بول رہے ہیں. اور جنہیں ویکھیا پیر مہر علی شاہ، جنہیں ویکھیا رخ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، اور کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اس صورت میں میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جائے اڑیاں. یہ کون کہہ رہا ہے 1400 سال تو بعد؟ اور 1400 سال تو بعد بھی تسی لاہور جاؤ نا میانی صاحب کے قبرستان غازی علم الدین شہید کی قبر دس رہی ہے. اج بھی حضور کے نام تے سر کٹانے والے موجود ہیں، سر کٹانے والے موجود. یہ تو انہوں کی حالت ہے جنہیں 1400 سال تو بعد ویکھیا تے جنہیں سامنے ویکھیا، جنہیں سامنے ویکھیا. حضرت حسان وہ کیا آخنے واجمل من کا لم تلد النساء واحسن من کا لم تر قط عینی. تو آڑے لیا سونا کا میں اکھ نے ویکھے ہی کوئی نہیں، اکھ نہیں ویکھیا، بلکہ واجمل من کا لم تلد النساء. تو آڑے لیا خوبصورت کسی عورت میں جائے ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، فرمایا ہر عیب تو تساں پاک پیدا کیتا گیا. کأنک خلقت کما تشاء، انج ہی پیدا کیتا گیا جنہیں تساں آپ چاہیا ان تساں پیدا کیتا گیا. یہ تساں کی کیتا گیا پیدا کیتا گیا. اے او لوگ ہیں جنہیں سامنے بہ کے ویکھیا، جنہیں سامنے بہ کے ویکھیا، اور جنہیں دے گھر حضور ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ او کی فرمانیاں سر مبارک گود دے اندر اور دیکھ کے کہہ رہی ہیں. فرمایا لنا شمس ولل آفاق شمس، فرمایا ایک لوگوں کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، ایک لوگوں کا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. اور حضرت جابر بن سمرہ وہ فرمانے حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، سرخ اللہ آپ نے دھاری دار پایا ہوا، فرمایا 14ویں کا چند چڑھا ہوا، 14ویں کا چند چڑھا ہوا. کبھی میں چند نہ دیکھنا، کبھی حضور بے رخ اقدس دیکھنا، کبھی چند نہ دیکھنا، کبھی رخ والضحیٰ دیکھنا، باللیل بھی زلفاں دیکھنا، طٰہٰ بھی پیشانی دیکھنا، یاسین بھی ہونٹ دیکھنا. فرمایا واللہ حضور قسم اٹھا کے کہنے حضور علیہ السلام اندی احسن من القمر، اور 14ویں کے چند تو زیادہ میرے نزدیک محبوب اور خوبصورت ہیں. محبوب اور یہ او لوگ ہیں جنہاں ممبر کے سامنے بہ کے حضور علیہ السلام دیکھیا. اسی واسطے تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رات گزاری خارے سور کے اندر حضور گود وچ آرام کر رہے ہیں، سپ ڈس رہا، سپ ڈس رہا، اور سپ خالی بندہ ویکھ بھی نہیں جسم تے کی ہو گئے کنڈے کھڑے ہو گئے ہیں. او ابوبکر صدیق سپ ڈس رہا اور حضور گود وچ آرام کر رہے ہیں. آرام وچ خلل پسند نہیں کیتا، آرام وچ خلل پسند نہیں کیتا، اور ہن کر کے ہلے بھی نہیں. کیوں؟ حضور کی نیند وچ فرق نہ آ جائے، نیند وچ فرق نہ. قرآن کا کیا نہ اپنے آپ ہلاک نہ کرو، قرآن کیا نہ اپنے آپ ہلاک نہ کرو. ابوبکر صدیق کی کر رہے ہیں، قرآن کے عمل کر رہے ہیں یا ادب مصطفیٰ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام دا ادب کر رہے ہیں. اور اس قدر ادب کیتا آنسو گرے حضور دے رخ انور تے گرے، رخ انور تے گرے. ہوں دیکھو نا آنسو گرے، آنسو بندے دے ہتھوں ڈمان تے ڈاسن اسے جائی کہ جس جگہ تے بندے دا کیا ہو سی چہرہ ہو سی. گویا ابوبکر صدیق سپ ڈس رہا لیکن جی اپنی نظر ہے وہ رخ مصطفیٰ دے، کس سے بھی رخ مصطفیٰ دے. اور حضور علیہ السلام نے لعابے دہن لایا، آپ کی ہو گئے ٹھیک ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں اے ابو بکر
اے عمر فاروق ہون جنہیں نے بارے حضور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تو عمر ہو گیا. کون ہو گیا؟ عمر ہو گیا. او عمر فرمانے اے ابو بکر میرے ساری زندگی بھی نیکیاں گن گن نا ایک غار والی رات مان دے دے, ایک غار والی رات مان دے. یہ محبت کے اندازن یہ او لوگن جڑے سامنے جڑے حضور کی خدمت چاہیے اور ایک او لوگن جڑے حضور تو بعد آئے حضور اس دنیا تو پردہ کر گئے. حضرت امام مالک ہو ون جس طرح امام ابو حنیفہ دے لوگ پیچھے چلیے امام مالک دے بھی لوگ مالکی ایک پوری فقہ ایک پوری اور انہاں آخر نا امام دار الحجرہ اے ہمیشہ مدینہ شریف وچ رہے. کتنے رہے نا؟ مدینہ شریف وچ. اور اتھے انہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی موطا امام مالک بہت بڑی کتاب. اور مدینہ شریف مسجد نبی کے بچ بہ کے حدیث کا درس دینے کی کریں حدیث کا درس دینے اور کبھی بھی کھڑے ہو کے حدیث بیان نہیں کی سنی بھی نہیں. اور کبھی وضو تو بغیر اچھے کپڑے تو بغیر حضور بھی حدیث نہیں بیان کی. ایک دفعہ آپ درس دے رہے ہیں نا سامنے ہزاروں کا مجمع سارے شاگردوں نے دیکھا آپ کے چہرے کا رنگ بار بار تبدیل ہو رہا جب درس ختم ہو گیا نا تو درس دے ختم ہونے تو بعد شاگردوں نے پوچھا جناب کی مسئلہ پیش آیا تسی درس حدیث دے رہے ہو اپنی جگہ تو ہلے نہ ہو لیکن چہرے کا رنگ بار بار کیوں نیا تبدیل ہونے وجہ کی؟ فرمایا حدیث دا ادب میرے سامنے ہے. حدیث دا ادب میرے چونکہ حدیث کی کتاب میرے سامنے کھلی پی گئی ماں بچھو 16 مرتبہ ڈنگ مارا کی کتاب 16 دفعہ ڈنگ مارا لیکن حضور کی حدیث کی ادب کی وجہ تو میں ہلا بھی نہ حضور کی حدیث کی ادب کی وجہ تو میں اپنے آپ ہلایا بھی نہیں ہے. اور دیکھو جنہیں حدیث کا اتنا احترام کیتا وہ حضور کی محبت انہوں نے دل کے اندر کس قدر موجود ہونی. فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب اسا تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے کے کر دیتا بلند کر دیتا. فرمایا اے ذکر اسا اتنا بلند کیتا. فرمایا اے ذکر کی بلندی کسی خطیب بھی محتاج نہیں ہے کسی مفسر بھی محتاج نہیں ہے کسی سیرت نگار بھی محتاج نہیں ہے کسی مصنف بھی محتاج نہیں ہے. فرمایا اسا نے تہاڈا ذکر بلند کر دیتا اور فرمایا اگر یہ ذکر لوگوں بلند کرنا ہو گیا مخلوق بھی ذمہ میں لائیاں تو مخلوق بھی ابتدا بھی ہے مخلوق بھی انتہا بھی ہے. فرمایا اس واسطے کا تہاڈا ذکر میں مخلوق میں ذمہ لایا ہی نہیں اس واسطے کہ تہاڈے ذکر کی بلندی بھی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اور نہ ہی انتہا ہے. جتھے تک رب دی ربوبیت ہے اتھے مصطفیٰ دا ذکر ہے اور ایک دن حضرت جبرائیل حضور دے کو آ گئے اور آپ آخنے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جی اللہ آیت نازل کی تھی ورفعنا لک ذکرک اسا تہاڈا ذکر بلند کر دیتا. ایک کتنا ذکر بلند ہے اگر اگو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہتر جاننا کہ ایک کتنا ذکر بلند ہے. حضرت جبرائیل فرمائیں کہ میرا رب فرمانا اذا ذکرت معی فرمایا ذکر اتنا بلند ہے اے میرے حبیب جس ویلے میرا ذکر کیتا ویسی اس ویلے تہاڈا بھی ذکر کیتا ویسی بلکہ ان اندر تک کلمہ ہی مکمل نہ ہوتی ساری زندگی آخنے رہو لا الہ الا اللہ جب تک نہ آخو محمد الرسول اللہ ایمان ایک داخل ہے اذان ہوگی نماز ہوگی خطبہ ہوگی اقامت ہوگی جنازہ ہوگی نکاح ہوگی جمعہ ہوگی عید ہوگی ہر جگہ جتھے آخو اشہد اللہ الہ الا اللہ اتھے اے آخو اشہد ان محمد الرسول اللہ. نہ آخو نماز مکمل نہیں اذان مکمل نہیں خطبے مکمل نہیں اقامت مکمل نہیں دنیا
کیونکہ ٹائم مختلف ہے، دنیا کے بھی ٹائم مختلف ہے. اگر ہوں اتنے اذان ہوئی کوئی جگہ یہ جی بھی ہونی جتھے ہوں اثر ہو رہی ہو سی، کوئی جگہ یہ جی بھی ہونی جتھے ہوں مغرب ہو رہی ہو سی. گویا ہر جگہ تے دنیا جتھے خدا دی ربوبیت بیان ہو رہا اتھے مصطفیٰ دی عظمت دا بھی اعلان ہو رہا، حضور دی عظمت دا بھی کی ہو رہا اعلان ہو رہا. حضور دا ذکر اس قدر کے بھی بلند ہے، اور حضور دا ذکر آج تو نہیں بلند، حضور دی آمد تو بلند نہیں ہویا. حضرت آدم فرمانے جس ویلے میں عرشاں ویکھیا نا تو اتھے لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرش ہوں سارا تو بلند جگہ کائنات وچ، سارا تو اچھی جگہ، اور اتھے حضور دا نام نامی لکھا ہویا. اور فرمایا حضور نے بلند جگہ تے بھی حضور دا ذکر، اور فرمایا جس ویلے اذان سونا تو انج آکھو جنہیں اذان والا کہہ رہا، اور آخر تے میرے واسطے دعائے وسیلہ منگی کرو. کی منگی کرو؟ دعائے وسیلہ. اسی پڑھنا نا بآت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. فرمایا اے وسیلہ اے جنت وچ ایسا مقام ہے جڑا اللہ دے سارے نال زیادہ قریب ہے، اور میں نے امید ہے اللہ یہ مقام ماں عطا کرے سی. گویا کائنات ایک بلند مرتبہ بھی میرا تو حضور آ، بلند جگہ بھی ملی تو حبیب آ. اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بنایا خلیل، کی بنایا بولو سارے کی بنایا خلیل. اور حضور کی بنایا حبیب، کی بنایا حبیب. خلیل دا معنی بھی دوست، حبیب دا معنی بھی دوست. فرق کی وے اتھے لغت والے علماء نے لکھیا فرق ہے وے خلیل ہونا جساں اللہ تعالیٰ سب کچھ گن کے اپنا پیار عطا کرے نا. خلیل ہونا اللہ تعالیٰ جس کو سب کچھ گن کے اپنا پیار عطا کرے نا، اور حبیب ہونا جساں سب کچھ دے کے اللہ اپنی محبت عطا کرے، سب کچھ دے کے اپنی محبت عطا کرے نا. بڑا فانا لک ذکرک اے حبیب، اسا تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر کی کر دیتا، بلند کر دیتا. فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل دے نال کی آسانی. ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل دے نال آسانی. اج اگر مشکلات کافر تکلیفاں دے رہے ہیں، کل اے وقت ہوسی کہ آج کافر جڑے تکلیفاں دے رہے ہیں کل تہاڈے نام تو سر کٹا سن، تہاڈے نام تو فإذا فرغت فانصب، جس ویلے تسی فارغ ہو جاؤ نا تبت کی کیتا کرو، محنت کیتا کرو، اللہ تعالیٰ دی عبادت کیتی کرو. وإلى ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف کی کیتا کرو، رجوع کیتا کرو. وما علی الا البلاغ.